السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پورا چیپٹر تھا شبنم کمالی حمد اور ان کی نظم حمد جو تھی وہ، اب اس کے بعد سوال جواب جو آخری جو ہے لیسن کا جو سوال جواب، آئیے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ یہ جو سب سے پہلا جو کوشچن ہے آپ سے جو کیا جائے گا وہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے، یہ ان کی ڈیٹ۔ اب یہ چاہے اس کو انگلش میں لکھ دیں چاہے اردو میں لکھیں، اس کو مطلب نہیں۔ اب ہے دوسرا ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی پوکھریرا ضلع سیتا مڑھی بہار میں پیدا ہوئے، یہ ان کی پیدائش ہے۔ یہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو شبنم کمالی کا انتقال 2006 میں ہوا۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات یعنی دنیا، یعنی پورے یونیورسل کو کائنات کہا جاتا ہے۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی یعنی پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کائنات کی تخلیق کرنے اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں آپ سب کو معلوم ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو انسان کی مشکلوں کو بھی اللہ کو حل کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اصل نام یہ کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ اگر جنہوں نے باضابطہ طور سے کتاب پڑھی ہوگی، اور اگر کتاب پڑھی ہوگی تو وہ جانیں گے کہ اصل نام اور نقل نام نہیں ہوتا ہے، اصل نام ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اصل نام سے دے کر کے آپ کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مصطفیٰ رضا ہے نا، اصل اور نقل پہ نہ جائیں۔ اور درخواست یہ ہے کہ جب آپ نے پورا چیپٹر پڑھا ہی ہوگا، اور یہ درخشاں آپ کے سب کے پاس میں کتاب ہوگی ضرور، یہ کتاب درخشاں ہے 10th کی، یہ ضرور خرید لیں۔ اور اس سے جب پڑھیں گے تو آپ کے اندر میں صلاحیت پیدا ہوگی اور آپ خود سوال جواب بنانے کے لائق ہو جائیں گے، ہے نا۔ یہ کوشش کریں، یہ تو ایک صرف پیٹرن دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے سوال کیا جائے گا، اور آپ کو پوری تیاری کرنی ہے کہ ہم سے کس طرح سے سوال کیا جائے گا، اسی طرح سے آپ کو آبجیکٹو تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ جو لانگ سوال ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ابھی بتایا جائے گا۔ اب یہ جو اس میں تو شارٹ میں تھے، اس میں بھی کچھ سوال پوچھے گئے ہیں جو تھوڑا سا آپ کو الجھانے کے لیے، مغالطے میں ڈالنے کے لیے۔ سب سے پہلے حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں 5 جملوں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 5 جملوں میں اس کو لکھنا، 5 سینٹینس، 5 جو سینٹینس بنا کر کے آپ لکھیں اس کو 5 سینٹینس جملہ کر لیں۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نظم میں کی جائے گی اس کو حمد کہیں گے، اور یہ حمد ہر شاعر نے لکھا بغیر کسی تفلیق کے، بغیر کسی بھید و بھاؤ کے، یعنی تمام اگر کوئی شعر و شاعری کیا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی، کسی نے بھی اگر کیا تو سب سے پہلے اگر حمد اس نے کہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ حمد کہی ہے، تو سب سے پہلے۔ اور حمد اس لیے لوگ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز میں تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے، ہے نا۔ یہ تمام ابھی حمد کسے کہتے ہیں، یہ تمام اگر جو الفاظ آپ کہہ دیں تو یہ بھی آپ کا کوشچن پورا ہو جائے گا۔ اب ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ فرق سے آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہوگی، اس لیے کہ اکثر آپ حمد کی تعریف یاد کیا ہوگا، آپ نے منقبت کی تعریف یاد کیا ہوگا، قصیدے کی تعریف یاد کیا، فرق یاد نہیں کیا ہوگا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، ایگزامنر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن سے کھیلتے ہیں، آپ کو ٹٹولتے ہیں کہ وہ پڑھنے والا بچہ ہے، کتاب کا پڑھنے والا بچہ ہے یا گیس پیپر کا پڑھنے والا بچہ ہے۔ تو اگر آ جائے آپ کے پاس یہ کوشچن اگر آ جاتا ہے تو سیدھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس اس کو کرنا ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء کرام کی تعریف کی بیان کی جاتی ہے، اور قصیدے میں بادشاہ اور عام انسانوں کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے تعریف کی اپنے آپ وہ فرق واضح ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی فرق میں نہیں پھنسیں گے۔ اکثر پہلے بچے پھنستے تھے کہ سر ہم تو حمد کی تعریف لکھ کے آئے، منقبت کی تعریف لکھے اور قصیدہ کی، اور یہاں تو فرق بتایا تھا، تو ہم نے کہا کیا کیا تم لوگوں نے؟ ان لوگوں نے کہا کہ صرف ہم نے تعریفیں لکھ دی ہے۔ بس یہی تعریف جہاں آپ نے لکھ دی کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف، منقبت بزرگان دین کی تعریف، قصیدہ بادشاہوں کی تعریف،
اپنے آپ فرق واضح ہو گیا۔ اب تیسرا ہے شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے۔ ہم نے سے کہا تھا کہ آپ یاد کر لیں، شبنم کمالی میں جو آپ نے دیکھا انوار عقیدت، ضیاء عقیدت، شہبائے عقیدت اور بہت سے ان کے شعر میں، کم سے کم جو کتابوں میں دیکھیں اور جو چیزیں ہوں گی اس کو یاد کر لیں، ٹک لگا کر کے باضابطہ طور سے یاد کر لیں۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہاں بھی وہی سوال ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں، یہ بار بار آپ کے ذہن کو الجھایا جا رہا ہے نا۔ اصل کیا ہے؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی جائے گی اس کو ہم نعت کہتے ہیں، اور یہی بنیادی فرق ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکتے اور نعت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یہ تھے تمام سوالات۔ اب آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ جتنے ہم نے پڑھایا ہے اس کو بغور پڑھیں، اس کو مطالعہ کریں اور اس کا خود اپنے آپ سے آبجیکٹو بنائیں۔ اپنے آپ سے اگر آبجیکٹو بنائیں گے تو کوئی بھی کسی طریقے سے بھی آپ کو کوئی پریشانی ایگزام ہال میں نہیں ہوگا۔ اگر صرف آپ ان کے بھروسے پر، جو سوالات پچھلے والا سوالات جو ہم نے بتایا اس بھروسے پر اگر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز لا کر کے دے دیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی کوشش کریں کہ آپ کتاب سے تیاری کریں، ایگزام وغیرہ پہ کوشچن وغیرہ پہ زیادہ دھیان نہ دیں، خود چاہیں کہ ہم اپنے طور سے سوال جواب کریں تاکہ آپ کے اندر میں صلاحیت پیدا ہوگی اور نکھار پیدا ہوگا۔ اب انشاءاللہ دوسرا جو لیسن ہے اس میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت دیں، اور آپ سے بس ایک ہی درخواست پھر کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔